کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے۔ چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جائے۔ دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خاوند بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بندہ مالدار ہوتے کئی پیر ہوتے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسی آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کرے۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں، یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دو؟ دبا دو۔ کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا۔ کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہے 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے میں تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کرے سویرے اٹھ جائے۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش صاحب حضوری آدمی تھے، اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا ہے تو
تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، حضرت کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دو۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دے تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آگے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام، گردن جھکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئی، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل ₹1,00,000 بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدزادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئی، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں، وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، تو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کر، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال، ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے۔ حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سیدزادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کی حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا۔ حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے گی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے تو کہاں دولت لے جائے گی۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب ادمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुन ते रुल गई। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। ये तो उम्र है कुछ कर गुजर में। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो अब हजरत अबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर, आपको पता है बेचारे आदमी सड़कों पे बैठे, मजदूर बैठे थे, तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है, फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चाचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का था। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ ले कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चाचा मैं रिस्क हलाल खाता हूँ, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, तो पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले, रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए, तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने रोजा रखा हुआ। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो, वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूँ या नबी पाक पर दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया ना हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है, हमारे घर में आ। पूरा वजूद सलामत हो और अंदर रूह ना हो तो बंदा जिंदा रह सकता है। जेड़े नहीं बोले उन्हें रह लेना, मेरा ख्याल है। वजूद हो सारा सलामत है, लेकिन रूह सलामत, बंदा बच जाएगा। बोले ना यार, जिन्हें नींद आ रही हो बोलो, नहीं ना रह सकता। पूरे घर में हर शय हो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, पूरे घर में हर शय मौजूद हो, अगर घर में दीन ना हो तो घर चलता नहीं चल सकता। जिस घर में नमाज ना हो वो घर नहीं चलता, जिसमें कुरान पाक ना हो वो घर, इसलिए कि दीन रूह है। दीन, अगर घर में दीन नहीं तो घर चल सकता। सुन ले हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी हक है, ये आखिरी बात इस उन्वान पे सुने, ये हक आखिरी है, इसको भी समझे। तिरमिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ दी हुजूर ने, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बीबी को जजाए खैर दे, अल्लाह उस पे रहम फरमाए जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाती है। और फरमाया अल्लाह उस खामद पर रहम करे जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाता है, रहम करे। सबसे ज्यादा हक मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ ही है कि उन्हें दीनदार बनाए। दीन की जिस बात का खामद को पता है, आला हज़रत ने लिखा है कि खामद की जिम्मेदारी है बीवी को तालीम देना, ये उसकी ड्यूटी है पर्दे का पाबंद कराना। उसकी जिम्मेदारी है कि उसे कुरान और सुन्नत के जो अहकाम पता है अपनी बीवी को सिखाए, उसको बतलाए, उसको समझाए, जिम्मेदारी है उसकी। फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे, जिम्मेदारी है। एक दूसरे को मजहब से आशना करे,
پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں. خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے. تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئے، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے حرام نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو. حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے، تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہیں نمازی بنانا تھا خامد کو. کس کو؟ کس نے؟ بولے کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے دی. میں کونسلر صاحب نو میں کہا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو. میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی بسیتے وار چھڑیا جی. میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاؤں گا نا. تو خامد نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. تو اگر خامد کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے. تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خامند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے میں تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات بیدار رہ کے گزار دی.
सवेरे फजर के वक़्त पानी गर्म किया, बगल में मुसल्ला लिया, खामद को बेदार किया, वुज़ू कराया और कहती हैं जब वो अल्लाहु अकबर कह के सुन्नतों की नीयत बांधी तो मेरे इस तरह आंसू गिरे जैसे सैलाब आता है और दरिया का बंद टूटता है। और मैंने रो के कहा मौला मेरे इख्तियार में यहीं तक था, मैं मुसल्ले पे खड़ा कर सकती हूँ, मैं दिल तो नहीं ना बदल सकती, वो तेरे कब्जे में है, मुकल्लिबुल कुलूब है, फजल कार इसका दिल बदल दे। फरमाती है मैं रोती रही, 2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली और 2 फर्ज पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगाया करूंगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा हार खरीदा था 100 का और नगद भेजा 160 का। अगर सारा अल्लाह के रास्ते में खैरात करो तो फिर इस तरह की बरकत होती है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं वो मैंने 160 उससे लिए तो मेरे दिल में शौक था कि वो मिल जाए ना जिसके पैसे देने, तो उतरे कर्जा। कहते मैं वापस पलटा तो वो बंदा भी मिल गया। मैंने ना उसको कहा मियां अपना तो 100 पकड़, उसने 100 लिया। हजरत अली फरमाते 6 दिनार का सामान खरीदा, चप्पल जेब में डाले, घर आया, कुर्बान जाऊं पाक नबी की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, वो अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत सैयदा को मैंने जब आके वो रखा ना तो बीबी साहबा ने हाथ बांध दिया, अली मेरी जुर्रत नहीं, और शहजादे खाना खाते हैं ना तो मेरे नबी ने शरीयत के उसूल वज़ा किए, मैं पूछ सकती हूँ कि ये 54 दिनार कहाँ से आए। तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे फातिमा तो पूछ दिया तो मेरा दिल ठंडा होता, मेरा कलेजा ठंडा होता। कहते मैंने बात सुनाई, बात मैंने कहा जी यूं करके अल्लाह ताला ने इंतजाम किया, तेरे 6 दिनार तो फकीर ले गया था। मैं इनकार नहीं करता, बीवी शौहर के हक में भी दुआ मांगती है, पर मेरा तजर्बा यह है कि जिस तरह भाई के लिए मांगती है ना और जिस तरह बेटे के लिए मांगती है उस तरह जरा शौहर के लिए नहीं मांगती है, मांगती है क्योंकि मामला इस तरह का है ना जी, रिश्ता इस तरह का है, ये ताल्लुक इस तरह का है। आप लाख रुपया दे देना बेगम साहिबा को ईद पे शॉपिंग के लिए तो वो कहती है आप अनोखे नहीं देते, सारा जमाना ही देता है। लेकिन बहन को 600 का जोड़ा दे आओ ना जाके तो सारे मोहल्ले को बताती है भाई बड़ा अच्छा है, हर ईद पे आता है। अब रिश्ता ही ऐसा है, हमारी बहनें भी ऐसे ही करती हैं, तो ये क्या किया जाए, ताल्लुक है ना जी। ये बेटियां ना माँ बाप के घर की खैरी मांगती रहती हैं, खुशखबरियां भी पहले वहां, दुख भी पहले वहां। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात सुनी तो कहने लगी अली हुजूर को नहीं बताते जाके, ये अल्लाह ने जो इत्मीनान किया ये मजेदार बात, ये हुजूर को नहीं बताते। तो हजरत अली कहने लगे ये भी मुझे पता था तू कहेगी मुस्तफा के पास जाओ, ये भी मुझे तजर्बा था। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने भेजा, मौला अली पहुंचे, अल्लामा सफूरी ने साहिब लुज़ा ने लिखा है, कहते हैं मौला अली दाखिल हुए मस्जिद नबी में कदम रखा तो शेर खुदा कहते मुझे बताना नहीं पड़ा, हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया अली देखा मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत, देखी मेरी बेटी के 6 दिनारों की बरकत। फरमाते देखा और कहते जब अगला जुमला हुजूर ने कहा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। फरमाया अली तुम पूछना चाहते हो ना कि तुम्हें ऊंट बेच कौन गया और खरीद के कौन ले गया। फरमाया वो जो बेच गए वो मीकाईल थे और जो खरीद के ले गए वो जिब्रील अमीन थे, तो रब करीम ने बंदोबस्त फरमाया। दोस्तों अगर मियाँ बीवी का यूं प्यार हो कि वो अपने खामद का गुर्बत में हाथ बटाना चाहे, वो जगह जगह शिकवे ना करे, बल्कि वो कहे कि मैं तेरे साथ हूँ दुख सुख में, फिर घर बनता, फिर उसमें सुकून आता, फिर उसमें तमानियत आती, फिर उसमें हुसन आता, फिर उसमें वफा का रिश्ता। और ये वफा का रिश्ता देखे ना, बात याद आ गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी पाक ना अक्सर घर में हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे, अपनी पहली अहलिया का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात?
اکثر کہتی ہیں میرے دل میں نا رشک آتا تھا، حسد اور ہوتا ہے، رشک آتا تھا کہ کیا بات ہے خدیجہ کی کہ وصال کر گئی ہیں، لیکن حضور ذکر کہتے ہیں ایک دن نا حضور گوشت لائے گھر میں، مجھے کہا عائشہ کھانا پکاؤ، کہتی ہیں میں گوشت صاف کرنے لگی تو محبوب فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مہمان آنے ہیں، فرمایا نہیں، مجھے پتہ چلا مدینے میں نا خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تھوڑا سالن ادھر بھی بھیجنا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بڑے ڈر کے، بڑے سوچ کے، مسجع مکفہ، مختصر فکرے، جھجک کے، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، کہتی بڑے دھیمے لہجے میں آنکھیں جھکا کے گوشت پہ لگا کے نا میں نے ایک ہلکا سا جملہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، خدیجہ تو 15 سال بڑی تھی اور آپ ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، فرماتی میں نے جملہ کہا اب میں نظر نہیں اٹھاتی تھی، پتہ نہیں حضور کیا فرمائیں گے، لیکن جب میں نے دیکھا حضور کا چہرہ انور پر جلال، تھوڑی دیر پہلے جلال تھا، چند لمحوں کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا عائشہ تم ہو، سودا ہو، حفصہ ہو، میمونہ ہو، تم سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی، وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی، فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، میں ستایا ہوا گھر لوٹتا تھا، اس وفادار عورت کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک میں کھجوریں ہوتی تھی، دودھ پلا کے کھجوریں کھلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا، بڑی فتوحات دے گا۔ بھائی گھر کے اندر جب تک میاں بیوی، یہ فکر حسین بیان کر رہا ہوں، یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کی شادی کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں تباہ بھی کرتے ہیں، بسنے نہیں دیتے۔ بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی تعریفیں کریں، اور لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی تعریفیں کریں۔ آپ ایک غلط بات کہہ کے نا، ایک غلط جملہ کہہ کے تیرا خامد اس طرح کا ہے، آپ تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھا رہنا، ان کی زندگی میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو میاں کے خلاف اکسائے اور میاں کو بیوی کے خلاف، ملعون کا حضور نے ابن حجر اسقلانی حدیث لائے۔ آپ کو چاہیے تھا انہیں قریب کرتے، میاں دیکھو نا، بیوی اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ کہے تمہارا باپ کی کیا بات ہے، اس نے بڑی محنت کی، اور اگر خامن چاہے اور بچوں کو سمجھائے کہ میں تو اس سفر میں کہتا تھا، میں تو محنت کرتا تھا، تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی۔ مبارک 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 مبارک، عید الاضحیٰ کی یہ خوشیاں مبارک، عید الاضحیٰ کی یہ خوشیاں مبارک، عید الاضحیٰ کی یہ خوشیاں مبارک، مبارک 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 مبارک، عید الاضحیٰ کی یہ خوشیاں مبارک، عید الاضحیٰ کی یہ خوشیاں مبارک، عید وہ پڑھنا، ہاں عید وہ پڑھنا، ہاں عید وہ پڑھنا مبارک مبارک، ہاں عید وہ پڑھنا مبارک 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 مبارک، سنت ابراہیمی سبھی نے، سنت ابراہیمی سبھی نے ادا وہ ہے کرنا ترانہ مبارک 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 مبارک۔ وہ ڈیوٹی کرے۔ سنو قرآن مجید نے بتایا ہے 13 سال حضرت ابراہیم نہیں گئے جناب اسماعیل سے ملنے،
توجہ ہے میری بات پر؟ 13 سال کے بعد جب گئے ہیں تو جا کے کہا کہ لاؤ خنجر، مجھے تو خواب آئی ہے، تمہیں میں نے ذبح کرنا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بیٹا تیرا باپ بڑی شانوں والا ہے۔ ماں نے ڈالی تھی، ماں نے فرما ماں چاہے تو تباہی کر دے اور ماں چاہے تو باپ کا فرما بردار بنا دے، اپنے گھر پہ نظر کرے، اگر کبھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہو بھی جائے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میرا اور سیدہ کا رائے کا اختلاف ہو گیا اور بات میری وجہ سے بڑھ گئی، مجھے کوئی غصہ تھا بس نکل گیا۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اللہ کو جزائے خیر دی۔ اگلے تو ٹھیک ہے، پچھلوں کا کوئی مسئلہ لگتا ہے مجھے، اللہ برکت دے آپ۔ مجھے بڑا روحانی سا سلسلہ ہے، میں بھی خاصا تھکا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید سب جگہ ہٹو بچو ہے۔ کسی نے کہا تھا کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ میری پہلی ملاقات ہوئی صاحبزادہ سلطان ریاض حسن صاحب سے، تو بعض اوقات کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب میری 10 20 25 منٹ کی ملاقات ہو گئی تو مجھے لگا کہ میں کسی درویش سے ملا۔ انہوں نے جب حکم دیا تو مجھے کہنے لگے بچے میں لمبا سفر کرنے سے اکثر گریز کرتا ہوں یہ طبیعت کی وجہ سے، میں نے کبھی وہاں جانا ہے اور انشاءاللہ جائیں گے، حاضر ہوں گے۔ ہر جگہ پہ کوتاہیاں ہی بیان کرنا، قصہ باستانوں پہ تباہی اتر گئی ہے، یہ تو معمول بن گیا ہے۔ تھوڑی سی دلیری کرنی چاہیے نا، جو بندے خیر والے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا خراب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں خیر نظر آئے اس کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے اور کسی کو بتانا چاہیے کہ ہاں سنت کی پابندی، شریعت کا لحاظ، دین کا درد، کچھ ذوق، کچھ عاجزی، کچھ سب کے بیچ مل کے رہنا، یہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال ویسی خوشامد نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں بات ذرا بڑھ گئی، حضور کو پتہ چلا تو نبی کریم تشریف لائے۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے پتہ تھا بات میری وجہ سے بڑھی ہے، توجہ ہے۔ چھوٹے آدمی اپنی غلطی نہیں مانتے کبھی بھی، غلطی ہمیشہ بڑا آدمی مانتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے کہا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ امام مالک سے ہارون رشید نے کہا حضرت جی میرے سوال کا جواب دو۔ امام مالک چھوٹا مولوی نہیں، امام مالک حرمین کے امام، اس سوال کا جواب دو۔ تو امام مالک فرمانے لگے نہیں آتا، تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ کہنے لگے اتنے بڑے امام ہو تو جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہارون رشید مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ عجیب بندے ہو بھائی، ہر بات کا بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے غلطی لگ گئی، چھوٹے تو ڈٹ جاتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، وہ جھکتی ہے تو کسی کا پیالہ بھرتا ہے، اگر وہ بھی اکڑی رہے تو کسی کے پیالے میں کوئی چیز جائے گی۔ بہرحال جتن ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن کھیڈ فقیرا اور جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل گیرا، کبھی ہارنا بھی سیکھے۔ عزیز دوست، مولا علی کہتے ہیں بات میری وجہ سے بڑی، حضور کو پتہ چلا، محبوب تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج مولا علی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھا ہے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بتلایا کہ گھر کیسے بنانا ہے۔ کہتے چاہیے تھا کہ مجھے حضور کچھ فرماتے، لیکن سیدہ کا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، فرمایا فاطمہ خبردار علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو ویسے کریں، آج کے بعد اطلاع نہ ہے تمہارے رائے کے اختلاف کی۔ بیٹی کہہ سکتی ہے نا کہ ابا جی میری بھی تو سنے نا، میری بھی تو سنے نا، بات ان کی وجہ سے بڑی ہے، پر وہ پاک رسول کی پاک شہزادی۔ عرض کی حضور جیسے آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا، آئندہ نہیں موقع ملے گا۔ مولا علی کہتا میں دور کھڑا تھا، بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، کہتے میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں تڑپ کے آگے بڑھا اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوب تیری شانوں پہ قربان جاؤں، آج کے بعد میری شکایت نہیں آئے گی، کبھی بات نہیں بڑھے گی۔ دوستو گھر بنا، اور پھر دیکھو 1000 دینار آیا، امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد امام حسین کے پاس 1000 دینار، سمجھ لیں ارب روپیہ، مثال دے 1000 دینار، چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ کا آستانہ مسجد نبوی سے،
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं 1000 दिनार आए और इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी से निकले और अपने घर तक जाते जाते 1000 दिनार बांट दिया। कहते हैं जब आखिरी 2 दिनार उनके हाथ में थे और वो फकीर को थमा रहे थे तो उनके बगल से कपड़े फटे हुए थे। तो मैंने अर्ज किया अब्बा जी अगर 2 दिनार रख लेते तो एक कुर्ता नया ले लेता। तो फरमाने लगे ज़ैनुल आबिदीन तू पहले बता तो मैं सोचता। कहने लगे हुजूर समझ आ गई, ये रखने आपने फिर भी नहीं थे, सिर्फ सोचना ही था। आ गई समझ में बात, रखने नहीं थे फिर भी आपने। 100 नफल पढ़ते थे इमाम हुसैन रोजाना फर्ज नमाज के अलावा। 3 दिन से पहले पहले कुरान पाक खत्म फरमाते। इमाम अली मकाम भाई करबला की तो जब वक्त आएगा ना सुन्नत अदा करनी है तो ये तो सुन्नत अदा करो ना इमाम हुसैन, ये भी सुन्नत। अलबदाया वन निहाया में लिखा है 9 मुहर्रम की रात इब्ने साद ने आके कहा हुसैन या जंग करो या बैत करो। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे एक रात की मोहलत दो। चला गया। हजरत अब्बास अलमदार हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करने लगे इमाम हुसैन से कि हुजूर मुझे पता है जो अब होना वही सवेरे होना है। हजरत जी बैत तो आपने करनी कोई नहीं, तो रात की मोहलत आपने मांगी है तो यजीदी जाने क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या वो सोचेंगे कि हुसैन ने मोहलत क्यों मांगी है। मुझे पता है बैत तो आपने करनी कोई नहीं, होनी तो जंग है। समझ आ रही है ना मेरी बात की, बैत तो करनी नहीं, होना तो जंग है। तो हजरत जो सुबह होना है वो अब हो जाता। सुनो इमाम हुसैन के जुमले तारीख में चमकते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तू जानता है ना मुझे सजदों से बड़ा ही प्यार है, तू जानता है मुझे कुरान पाक से बड़ी मोहब्बत है, तू जानता है दुआ और इस्तिगफार से मुझे बड़ी दिलचस्पी है। ये सजदा ना आदमी को जवान रखता है। जो मुसल्ले से जुड़ जाता है ना उसके पास खुदाई ताकत होती है। खुदाई, इन लोगों के मुसल्ले आबाद होते हैं, उनके दिल कभी वीरान नहीं होते। ये जो कहते हैं ना सारा कुछ है पर मैं बोर बड़ा होता हूँ, इसलिए बोर होते हो को रूह प्यासी है, ये सजदा मांगती है, ये आंसू मांगती है, ये रोना धोना मांगती है, ये तड़प मांगती है, ये सोच मांगती है। अभी हम साहबजादा साहब ने मेहरबानी की तो हम वहां गए थे हजरत सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में, तो दुआ हो रही। एक बच्चा मुझे कहने लगा कि मैं कभी नहीं रोया, आज रो पड़ा हूं, क्या माजरा है। तो मैंने कहा रोने के बाद बताओ कैसा लगा। ये छोड़ो, कहने लगे जी अजीब भी दिल ठंडा हो गया है। मैंने कहा इसलिए कभी कभी रोया कर। हाँ आशिक दा काम ही रोना, तो बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावे बसल होवे ते भावा दूरी, वरना तो दिल सख्त हो जाए। रोया करो भाई। सुनो और याद रखना, हजरत अब्बास से इमाम हुसैन फरमाने लगे मुझे सजदों से प्यार है, तिलावत से इस्तिगफार से मोहब्बत है। फरमाया मैंने इसलिए एक रात की मोहलत ली है कि मैं खुल के रब को सजदा कर, मैं इस्तिगफार पढ़ूं। सारी रात इमाम अली मकाम की सजदों में गुजरी। इमाम हुसैन बड़े साफ दिल के आदमी थे। आपके छोटे भाई हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, फिक्र हुसैन बयान कर रहा हूं, वो वाली जिसकी हमें जरूरत है सादे लोगों को। छोटे भाई हैं हजरत मोहम्मद बिन हनफिया। इसी बात में इमाम हुसैन उनसे नाराज हो गए। इमाम हुसैन उठ के चले गए। लोगों ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जी हजरत अली की दूसरी अहलिया में से, दूसरी ज़ौजा में से, लोगों ने कहा कि आपके भाई हुसैन नाराज हो गए, अब कभी पलट के नहीं आएंगे। फरमाया भाई मेरा है कि तुम्हारा? आपके भाई ने। फरमाया अगर कहो तो हुसैन अभी वापस आए। मैं जानता हूं 2 मिनट का गुस्सा है, वो दिल में कुछ रख नहीं सकते, उनका दिल बड़ा साफ है। बेशक गलती मेरी है पर हुसैन अभी आए, का जनाब आ जाए तो कमाल है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, कहने लगे भाई आपके वालिद भी मौला अली है, मेरे भी मौला अली है, पर मेरे नाना का नाम मुस्तफा तो नहीं ना। जुरा बड़े हैं, मैं छोटा हूं, लेकिन मेहरबानी फरमाएं, करम नवाजी करें। आपने नाना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान तो सुना होगा कि 2 भाई नाराज हों, जो सुलह करने में पहल करे जन्नत में आगे पहले जाएगा। तो हुजूर दिल मेरा कर रहा था मैं आऊं, पर अगर मैं जन्नत में जाते वक्त आपके आगे आगे चला तो आपको पुष्ट होगी, ये भी तो बेदबी है ना। अब आप हुक्म कर दें मैं आ जाऊं कि आप आते हैं। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो रो पड़े, फिर सर पे दस्तार बांधी। भाई ने कहा कहां जा रहे हैं? आपकी मेहरबानी जी आप तशरीफ रखिए, मैं तो दुआ लेने आया हूं, पैसे लेने थोड़ी आया हूं, अल्लाह आपको जुदाई खैर अता फरमाए। कहा जनाब आप कहां जा रहे हैं? फरमाया भाई के पास, आप तो नाराज थे।
فرمایا وہ میرا بھائی ہے, ناراضگی 2 منٹ کی تھی, ناراض کیوں رہنا ہے بھائی کے ساتھ؟ فوراً صلح, فوراً. اور پھر امام حسین لاجپالی کرنے والے حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. یہ نبی پاک کے بڑے لاڈلے غلام تھے. حضور فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہنا دیتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. 80,000 دینار کا قرضہ ہے یا 60,000 دینار کا قرضہ. دوستوں سے, رشتہ داروں سے پوچھا پر کوئی مدد کو نہ آیا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا تے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کسی طرح بات نہ بنی تو اسامہ بن زید بیمار تھے, آخری وقت تھا. کہنے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو. امام حسین کو یہ لاجپال پیر ہوتے ہیں, کہتے ہیں خبر ملی تو امام علی مقام دوڑے آئے. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے, کہنے لگے آپ کے نانا کا نوکر لیکن بیمار ہو, مقروض نہیں مرنا چاہتا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے گھر پیسے پڑے ہیں لے آ. سب کو باہر نکال دیا, خود گئے. 60,000 دینار بغل میں دبایا, چادر اوپر سے اوڑھ لی, کوٹ میں دبا کے امام حسین لائے خود. جناب اسامہ بن زید کے پاس رکھ کے جو جملہ کہا وہ شاندار کہا. کہنے لگے اسامہ رات کو ہی پیسے آئے تھے, میں سوچ رہا تھا حسین کو تو ضرورت نہیں, یہ اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا. اب پتہ چلا رب نے تیرے لیے بھیجے تھے, تیرے ہی تھے یار, تیرے لیے آئے ہیں. امام حسین نے بڑا بات سمیٹنے کی طرف آیا. امت کے ذمے 2 کام بڑے ضروری ہیں. ایک تو ادب والے لوگ مہذب ہوتے ہیں, توجہ ہے میری بات پر. 3 لوگوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا. ایک چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا, ایک مالدار کا پیر کوئی نہیں ہوتا, اور ایک جس کے دماغ کو پڑھائی چڑھ جائے اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے, میں نے تو ابھی چلے ہی جانا ہے, لیکن بات سچی کر دی ہے میں نے. یہ حضرت رومی کا فرمان ہے. جب تک غریب ہوتے ہیں تب تک دعائیں کراتے ہیں, جب پیر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو محنت کر کے ہوا. اور بھائی سنو, یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا, اس سے نکلو. یہ اور ملا رومی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا. اب تو میں نے اپنی بات کی, اب تو آپ بولے نا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریز نہ شد. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے, میں تو غلام ہوں, تو نوکر ہوں. یہ کیا بات ہوئی, آپ میری نسبت ہے, میرا تعلق ہے. ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی ہے, چوتھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے. کہتے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں تیرا استقبال کے لیے کھڑا تھا, اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں رڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا ہوں, پیچھے لسی رہ گئی. پھر وہ یہ کرامت سناتا. چھوڑیں, آپ کس چکر میں پڑے. خدا کے بندوں, خیر والے کو خیر مل ہی جاتی ہے. کسی نے آ کے کہا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں. فرمایا یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا, تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا. تجھے کیسے پتہ چلا کامل نہیں؟ اگر کچھ شرعی غلطی ہے, دین کا باقی ہے تو بتا. عرض کی حضور نہیں, کامل نہیں. فرمانے لگے جا دوڑ جا کے اسی کی نوکری کر. تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر, وہ جانے اور اس کا رب جانے. تجھے رب کی رضا کے لیے محنت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواه البخاری و مسلم. حضور نے فرمایا محبت کر تو اللہ کی رضا کے, بغض رکھ تو اللہ کی رضا کے, کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے, کسی سے کچھ چیز منع کر تو پھر بھی اللہ کا. ادب آداب, کسی سید کا بلا وجہ بھی ادب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں ماحول نہیں رہا. یہ درویش لوگ ہیں بیچارے سادے, جو کچھ کریں. اہل بیت نبوت کا ادب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں حدیث لکھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی. اور مزے کی بات یہ ہے حدیث کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی
وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا۔ اب بریلی کے امام کا قلم بڑا شاندار ہے نا، اعلیٰ حضرت حدیث میں تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے، محبوبہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی، آپ نے کہہ دیا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ تو آپ کی ملاقات ہی بڑا صلہ ہے، تو اگلا صلہ کیا کرنا ہے؟ ادب کریں، احترام کریں۔ ایک اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا۔ ایک ان کے مرید نے ایک نام ماننے والے سے کہہ دیا کہ میرے مرشد مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا تمہارا سنیوں کا طریقہ ہے، جس کو بھی کہتے ہو اعظم ہی کہتے ہو، امام ہو تو امام اعظم، حضرت ہو تو اعلیٰ حضرت، تمہارا طریقہ ہے، اب مفتی اعظم کہہ لو۔ کہنے لگا نہیں واقعی مفتی اعظم۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو، میرے سوال کا جواب دیں گے تو پھر مانوں گا میں۔ حضرت مفتی اعظم کے بیٹھک کے 3 دروازے تھے، ایک گھر کھلتا تھا، ایک مدرسے میں اور ایک باہر گلی میں۔ وہ مرید ساتھ لے کے آ گیا، آپ بیٹھے تھے۔ اب اس نے کہا تھا میں نے سوال پوچھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلیاں یاد کی ہوتی ہیں نا، علم کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، کسی کا علم چیک کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے، اس لیے ساری زندگی فیض نصیب نہیں ہوتا۔ آ کے حضور مفتی اعظم سے اس نے کہا جی میرا یہ دوست ہے، یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، توجہ ہے میری بات پر؟ سمیٹ رہا ہوں، پوچھو۔ کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں۔ اس بیچارے کا بڑا علم ہوگا نا، نام بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اندر چلے گئے۔ تنقید والے منٹ لگاتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا تم کہتا تھا مفتی اعظم، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ وہ مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت بات تو مشکل کوئی نہیں تھی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی۔ اندر کیوں گئے؟ سنو دوستو بزرگوں کے طریقے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے محبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی۔ وضو کرنے گیا بغیر وضو کی ادا، یہ اداب تھا، سادات کا ادب، بزرگوں کی اولاد کا ادب۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، امام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں تھے؟ یزید تو پگڑی باندھتا تھا، داڑھی رکھی تھی، جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا۔ توجہ ہے میری بات؟ یزید جمعے کا خطبہ دیتا تھا، حضرت موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، یزید خطبے دیتا تھا، حج پہ آ کے خطبے دیتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا۔ کیوں نکلے؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ لیں، مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے مقام بیضاء تک، وہاں سے سب جتنے بھی ہیں، امام حسین فرماتے تھے کہ ایک تو یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، دوسرا فرماتے تھے شرابی ہے، تیسرا فرماتے تھے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کا آج معنی مجرا ہے، اور چوتھا فرماتے تھے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے۔ اگر بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو الیکشن میں تو فکر حسینی کے یزیدی ہے۔ امام حسین تو شرابی کے خلاف نکلے تھے، اور میں یہاں دل پہ الیکشن کے دنوں میں شرابی کی فوٹو لگا کے پھروں، میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بات ٹھیک ہے، موضوع فکر حسین ہے نا۔ اور اگر میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہو، ملت کا نوجوان چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے گند کرتا ہو، بے حیائی پھیلاتا ہو، ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہو، اور سویرے وہ 2 دیگیں امام حسین کے نام کی پکا دے، تو وہ تو کردار تو یزیدی ہے، سارا کردار تو یزیدی ہے۔ 2 شخص دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام رزق کھاتا ہے، دوسرا جس کی نظر میلی رہتی ہے۔ یاد رکھ، کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ امام حسین نے جہاد کیا بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، بچے قربان کر دیے، اور امت میں فحاشی، بے حیائی، شراب کباب کو عام ہونے۔ خدا را واپس لوٹو، ملت کے جوانوں، اپنے بزرگوں سے جڑو، آستانوں پہ لوٹ آؤ، ذکر کی مستیاں، اللہ کے جلوے، حق باہو سچ باہو کے نعرے، یہ آپ کو کیف دیں گے، یہ آپ کو سرور دیں گے، یہ آپ کو ٹھنڈا کر دے گا، یہ سکون آور جگہ ہیں۔ خدا را
فحاشی، اریانی، بے حیائی، اس سے باہر آؤ. زندگی کی رعنائیاں رسول اللہ کے نام پہ مزہ لینے میں ہے. نبی کریم کی محبت آپ کو ٹھنڈا کرے. یہ وہ لذت ہے. اقبال کہا کرتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. بھائی امام حسین کی فکر سچائی ہے، رزق حلال ہے، غریب کی مدد ہے، فاقہ کر کے زندگی گزارنا ہے، سادگی میں رہنا ہے، عاجزی میں رہنا ہے، سجدوں سے پیار کرنا ہے، دین کا پرچم بلند کرنا ہے. اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی ہے، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی رضا، ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے. یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلانی آیا، کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہے کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. او بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے. معاذ اللہ، وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں، نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کو تماشے لگے ہوئے. یہ بے ہنگم انداز آپ کا. وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے، صرف بتا دے مریض کو کیا ہے، اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے.
لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دیا، میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا. وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش بخت ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے. تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے. اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے، وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں، وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا. یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے. اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو. لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے. اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنے لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں. فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر، ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی. اور اپنا غصہ نہیں تھا، غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی، مکہ چھوڑنا پڑا، اذیت دی، ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی. لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا تو حضور کو دیکھا کبھی بے چینی سے ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں. میں درد سے آگے بڑھا. میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری اولاد آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان. محبوب کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح ٹہل رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے انس تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ میں سو جاؤں. کسی سے تو پیار کرنا یار، کسی کا تو درد پیدا کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ناجائز کمائی کما کے لائے، تو کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے لائے اور پھر تیرا بچہ ڈاکٹر بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز پیسے اکٹھے کر کے لائے اور تیرا بچہ انجینئر بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گلشن آباد کرنا چاہیے؟ کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روشنی آئے تو پھر کسی اور کے آنگن میں دیا جلانا شروع کریں. کوئی تو کام ایسا ہو. قرآن تعلیم دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں سے جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اپنے سینے میں درد پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا. ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے، میرے علاوہ نہیں. حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں، وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں. چلے ساری باتیں چھوڑیں. یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک میں نے ایک دفعہ نا ایک اسپیکر والے سے پوچھا، اس ساؤنڈ والے سے، میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا ہے جیڑا مولوی ہوندا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے. ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے، کسی کو نیچی چاہیے، کوئی کہتا کھول دے، کوئی کہتا بند کر دے. تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں. ہم نے قدر نہیں نہ جانی لوگوں کی، قدر نہیں سمجھی لوگوں کی. قدر سمجھنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں. آپ بے لوث ہو جائیں، کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں، کچھ کام بیک پہ رہ کے بھی کریں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا ہے، کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا. امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں مدینہ شریف میں سالوں 100 گھروں کی کوئی کفالت کرتا رہا. پر رات کو کوئی پردہ نشین آتا تھا نقاب اوڑھ کے،
और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था सालों। फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं, तेरे घर भी नहीं आता। कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे, तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती है। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेंद भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहां होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि या शेर खुदा अलीउल मुर्तजा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूं। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूं कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते, जब आप प्यार करते, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह के दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताजा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहां जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ियां आंसुओं से भर गई।
मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं, आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन, रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं, शाम को, अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कुछ सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताजा फल जो आया है इस मौसम का, मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया, लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते, उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं करता, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जिस वक्त काम कर रही है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं, क्यों ये फरिश्ते ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? नहीं जी अब आ जाएगी, तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे, मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहाँ गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था तो मान लें। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकें कि तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं? हाँ ना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं। फिर मैं ना एक दफा अपने इलाके में, मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी है उसने, उससे गलती हो गई तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा तो जिसने टक्कर मारी थी ना वो उस पर चढ़ाई कर गया, कहने लगा कब से मैं हारन बजा रहा हूं, कब से मैं इशारे दे रहा हूं, कब से लाइटें दे रहा हूं, देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब वो बंदा गिरा भी था, तकलीफ भी हुई थी, और जिसकी गलती थी वो प्रेशर भी डाल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। मैं जब तक करीब चला गया, चंद सेकंड लगे, वो बंदा बेचारा गिरा था, उठ के चला गया। मैंने करीब जाके वो टक्कर मारने वाले से कहा, मैंने कहा गलती भी तेरी थी,
میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں اور چڑھائی بھی تو کر گیا. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکتے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اجی ٹھیک ہے, غلطی میری سی, پر جی میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانے سے. یہ مزاج ہے. یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں, چڑھائی کرنی ہے, غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے, جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی ہے, دھونس اور دھاندلی کے ساتھ روب کے ساتھ بات منوانی, پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے, سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا, میں نے کرنا نہیں, پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے, 2-4 لقمے آپ نے کھائے, بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا, لذیذ لگا آپ کو کھانا, پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو, منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا, مسالے بدل گئے؟ چلے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا, یہاں عزیبہ ہی نہیں ہوا تھا, حرام کھا رہے ہیں آپ, تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا, میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے, 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام, وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے, کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا, پر 1 پاؤں ملا, تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے, ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا, پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا, اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقوی نہیں. آپ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھے, شریعت کے ہر حرام کو. ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں, آتا ہے نا, اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا, لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں, معصوم نہیں ہم انہیں کہتے, محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے, قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں, وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی, تبصرہ بعد میں جی, ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے, جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے, بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی, پھر معافی کی کوشش کرنی. لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے, کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے. وہ خاتون خود آئی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئی, گرفتار نہیں کیا, لوگوں نے منوایا نہیں, پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں. غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا, تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی. آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی, غلطی کر بیٹھی ہوں. تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ, فرمایا واپس جا, جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. وہ چلی گئی. 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے. وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی.
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस जा, इसे दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तो फिर आना। वो आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। महबूब ने बच्चा किसी के हवाले किया, फरमाया इसे ले जाओ और पत्थर मार के संसार कर दो, सजा दे दी हुजूर ने। वो हुजूर के सामने जब खड़ी थी तो पता क्या कहती थी? कहती थी हुजूर मैं रात को सो नहीं पाती, अजान सुने नहीं पाती। इसमें बात समेटने लगा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। वो खातून को संसार किया गया, इंतकाल हो गया। अब लुत्फ की बात पता क्या है? उसका जनाजा भी मेरे नबी करीम ने पढ़ाया। किसी शख्स ने एक जुमला कह दिया, कहा कि ये क्या बात हुई कि इतनी इस शख्स ने गलती की, कोई एक बात कह दी। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उसने तो ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। ये जो एहसास है ना, तबीयत में एहसास पैदा कर। अगर कभी भूल जाएं, कभी किसी शख्स के बारे में दिल में बात आ जाए तो फिर आप अपने लिए उसको क्लियर करें, साफ करें, माफी मांग लें। तीसरी बात, एक तो बेलौस रहें, किसी की खिदमत की कोशिश करें, एक अपने आप को कानून के सुपुर्द करें, अपनी गलतियों की माफियां लें। और तीसरी और आखिरी बात जो आज के इस बड़े इज्तिमा में आपको पैगाम देना है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को मोड़ा है, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, हाँ ना तो करे ना। दरख्तों ने हुजूर को सजदा किया है, पत्थरों ने कलमा पढ़ा है। मेरे महबूब को रब ने बड़े मौजज़ात दिए, मेराज अता किया है। लेकिन मुसलमानों सुनो, तुम्हारे और मेरे महबूब का सबसे पहला तारुफ ये है कि वो सादिक और अमीन है। सबसे पहले लोगों ने जिस नाम से जाना वो सादिक और अमीन है। या रसूल अल्लाह, मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। मोमिन कंजूस होता है? कभी हो जाता है। या रसूल अल्लाह, मोमिन झूठा होता है? मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। ध्यानदार हो जाएं, अमानतदार हो जाएं, आप खुददार हो जाएं, छोड़े आप। वो किसी दरवेश ने कहा था लोगों ने इतना पाया नहीं जितना मैंने ठुकराया है। थोड़ा ठुकराना भी सीखे, थोड़ी खुददारी भी पैदा करें। ध्यानदार होने के लिए किफायत शार होना जरूरी है, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। एक वक्त रोटी खाएं। हम देहाती लोग हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सबक पढ़ाया है कि गंदम से बड़ोला भर लो और मर्तबान से अचार भर लो, फिर तुम्हें किसी जगह जाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। थोड़ा खाओ मेरे दोस्तों, लेकिन रिस्क हलाल तैयब। अगर अमानतदार नहीं रहोगे फिर भिखारी भी बनोगे, फिर मिलावटें भी करोगे, फिर तो इस तरह के बुरे हालात होते हैं कि लोग जानों से खेलते हैं, दवाइयों में भी मिलावटें करते हैं। अमानतदारी हुजूर की सबसे पहली तारीफ लोगों ने की। कभी भी जिंदगी में कभी भी बददियानती का मुजाहरा ना करें। और दयानतदार किसके साथ होना है? मैं अपने मिंबर से हो जाऊं और काउंसलर अपनी कुर्सी से हो जाए, डॉक्टर अपने आप से हो जाए, तालिब इल्म अपने इल्म से हो जाए, उस्ताद अपनी ड्यूटी से हो जाए। उस्ताद का एहतराम बड़ा जरूरी है, पर उस्ताद को इजाजत नहीं कि क्लासें खेल रही हो और उस्ताद समोसे मंगा के खा रहे हो। वो भी तो ड्यूटी करे ना अपनी टाइम पे। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी है, पर मजदूर को इजाजत नहीं कि वो रोटी खाने जाए तो घंटा वहीं बैठा रहे। वो 10 मिनट कोने में बैठ के चाय पीने जाए और 20 मिनट वो सिगरेट भी पीता रहे। आप अपने काम से ध्यानदार हो जाएं, अपना काम सोना करके करना शुरू करें, उसमें नफासत लाएं। मुझे बताएं, अगर कपड़ा बनाने वाला सही बनाए, बाकी के काम ना देखे, अपना देखे, बनाने वाला सही बनाए और सीने वाला वो सिर्फ बेटे बैठ जाओ, ओ पुत्र बैठ जाओ, सीने वाला सही सिए, बनाने वाला सही बनाए, तो सारी दुनिया को सही कपड़े मिलने लग जाएंगे ना। अगर दवाई बनाने वाला वो कोई और काम ना करे, दवाई सही बनाए, तो ये काम सारा मसला लोगों का हल होगा कि नहीं होगा?
हम ना दूसरों के कामों पे नजर रखते हैं, फलाना ठीक नहीं चल रहा, उसे छोड़े आप ठीक चल रहे हैं, छोड़े उसे आप ठीक हैं, आप सही चल रहे हैं, आपके मामला बेहतर हैं। मैं आपको जाती तौर पे बताता हूं, मेरे करीब वाले दोस्त जानते हैं, कभी जिंदगी में कोई काम खराब हो जाए, कोई प्लान किया था उसमें कोई कमजोरी रह जाए, तो मैं कहता हूं पहले मुझे अपनी गलतियां ढूंढ लेने दो, मैंने कहां कहां सुस्ती की, मुझसे कहां कहां गफलत हुई, कहां कहां मैंने तवज्जो नहीं की। थोड़ा सा ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि बस्ती में जो सबसे नेक बंदा उसे ढूंढ के लाए। अब जिसे हजरत मूसा नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा। एक बंदा ढूंढ के पेश किया, मकतूबात 2 सदी में ये बात लिखी है सूफिया ने, ढूंढ के पेश किया तो कमाल की है, सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ कि इस बंदे से कहें जो सबसे बुरा है वो ढूंढ के लाए। मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा बंदा ढूंढने की, तो हमने खुद ही नेक बचना था, बाकी सारे करप्ट निकल आने थे। इससे कोई बुरा बंदा ढूंढे, अब उससे कहा जनाब आप ढूंढ के लाएं, हाथ बांध दिए, का हुजूर मेरे से ये काम तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता। का आप नहीं करना है, हजरत मूसा हुक्म देते हैं। वो नेक आदमी ने कहा फिर मुझे 3 दिन की मोहलत दे। 3 दिनों की मोहलत मिली। 3 दिनों के बाद मुकर्ररा वक्त पर बंदा ढूंढ के लाना था जो सबसे बद है, माज़अल्लाह। किसको ढूंढ के लाए? अपने गले में रस्सी डाली, अपने गले रोते तड़पते ला के रस्सी हजरत कलीम के दस्ते मुबारक में दे के का हुजूर कुछ लोगों के गुनाह मैंने देखे थे, शक था कि इन्होंने किए होंगे, पर वो मेरा शक था, लोगों की गलतियों का सिर्फ शक था, पर जो मेरी हैं वो तो पक्की है, लिहाजा मुझसे कोई नहीं बुरा। रब करीम ने फरमाया मेरे कलीम से बताओ कि तेरा जो रब की बारगाह में मकाम बना है वो इसी आजिज़ी की बरकत से तो बना है। हमने ना दयानतदारी का मुजाहरा, झूठ जिस कौम से निकल गया वो कौम बन गई। झूठ पता क्या नुकसान करता है? एतमाद खत्म करता है। बंदा बड़ा काबिल हो लेकिन झूठा हो तो उसका एतमाद। तो ये 3 बातें अर्ज की हैं। मेरा ख्याल है कि जब मैं यहां से लौटूंगा तो कुछ खैरात मुझे जरूर मिलेगी, इसकी कुछ ना कुछ जहनों में इसका असर जरूर होगा। एक तो बेलौज जिंदगी गुजारे, किसी की खिदमत की कोशिश करें। और जवानों, खिदमत के लिए पैसे शर्त नहीं, खिदमत के लिए तो आप 2 बोल तसल्ली के बोल दें तो वो भी बड़ी खिदमत है। दूसरी गुजारिश आपसे ये की है कि अपने आप को कानून से कभी बाला न करें, गलतियां हो जाएं तो यही माफिया मांगे, वरना तो फिर एक दरबार लगना ही है क़यामत में। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, जिंदगी दयानतदारों जैसी गुजारें। बददयानत लोग जो होते हैं वो अपने ज़मीर के कैदी बन जाते हैं, वो खुद अपने मुजरिम हो जाते हैं। इस तरह का अपनी जिंदगी में माहौल लाएं। अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत वाले फैसले करे।